أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سویڈن میں قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے خلاف آج پورے ملک میں تمام مکتبہ فکر کی طرف سے اور تمام اہل ایمان اور اسلام کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج یہاں بھی احباب جمع ہے۔ قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی یہ جذباتی بھی ہے اور ایمانی بھی ہے، اور قرآن ہماری رہبر کتاب ہے، اور قرآن کریم کی عزت توقیر اور اس کا احترام اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے۔ کفار ہر دور میں ان کی کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے وہ کسی نہ کسی طریقے کبھی اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، خاکوں کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی متعدد بار یورپ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر کفار کی طرف سے قرآن کو نظر آتش کرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ قرآن کے ذریعے اسلام کا نور دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا اس سے پریشان ہے کہ یہ تو چلو پاکستان ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، اور یہاں پہ قرآن کریم کی ترویج اور اشاعت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یورپ جہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے، نیٹ کے ذریعے قرآن اور قرآن کے دروس اور اس کے تراجم انگلش میں، دیگر زبانوں میں، اور جب وہ یہودی اور عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، تو قسم باللہ اللہ ان کے ایمان کو بدلتا جا رہا ہے، اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی روشنی پیدا کرتا جا رہا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کا بغض بڑا پڑا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لوگوں کو قائل کرتی جا رہی ہے اور ان کی تبدیلی کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آبا نبیوں کو جو مجھ سے قبل نبی تھے اللہ نے ان کو معجزات دیے، لیکن جیسے ہی نبی وفات پا گئے ان کے معجزات بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید پیدا، ہاتھ روشن ہو جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ ان کی آپ کہنے کی نشانی تھی اور معجزہ تھا۔ آسا بڑا ہی کام کرتا، کبھی پانی پہ لگتا تو رستے بن جاتے، کبھی پتھر پہ لگتا تو چشمے جاری ہو جاتے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی آپ کے معجزات بھی ختم ہوئے۔ لیکن آپ فرماتے سے ابا اللہ نے جو مجھے معجزہ دیا ہے میرے جانے کے بعد بھی قیامت تک اس معجزے کے ذریعے سے لوگ اسلام اور دین کو قبول کرتے رہیں گے۔ اور اس حدیث کے اندر آپ نے قرآن کریم کو اپنا معجزہ قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ قرآن اللہ نے مجھے ایسی نشانی دی ہے، معجزہ دیا ہے کہ قیامت تک اس کے ذریعے لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے۔ اب یورپ کو خطرہ کیا ہے؟ ان کو خطرہ یہی ہے کہ ہماری نسل مسلمان ہوتی جا رہی ہے، وہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح کے واقعات پچھلے دنوں، یعنی ابھی میرے خیال سے شاید سال بھی نہ ہوا ہو، فرانس کے اندر جو بڑے چوک میں ایک خبیث نے قرآن کو نظر آتش کیا تو اللہ نے ایک غیرت والے مسلمان کو وہاں پہ کھڑا کیا، اس نے لاتوں سے اور گھونسوں سے مار مار کے چوک میں اس کا برا حال کیا۔ تو اصل سبب جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے نور جو پھیل رہا ہے یہ وہ ان کو تکلیف دیتا ہے اور ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ انشاءاللہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، یہ جتنا دبائیں گے اسلام انشاءاللہ اور قرآن کا نور اتنا عام ہوگا۔ اور یقین جانے کہتے ہیں فرانس میں جب قرآن نظر آتش ہوا اور پھر آئندہ ان کی جو رپورٹ تھی صحافت کی اور تحریروں میں، کہتے ہیں اس ملک میں سب سے زیادہ جو بکنے والی کتاب تھی وہ قرآن کریم تھا، لوگوں نے تجسس سے خریدا اس کو اور اس کو پڑھا۔ انشاءاللہ اس واقعے کے بعد بھی اسلام اور پھیلے گا، اسلام کا نور عام ہوگا۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پتہ دین بڑا غیرت والا ہے، قرآن تو
بڑی اونچی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو، یعنی یہ کس کیسر تھا، حکمران تھا اور بڑا متکبر تھا، آپ نے صحابی کو خط دے کے، حضرت عبد الرحمان کو خط دے کے بھیجا، فرمایا میرا خط اس کے پاس لے جائے. حضرت صحابی اس کے پاس پہنچے، اس نے دیکھا کہ خط ہے اور خط کی عبارت یہ تھی من محمد، پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد اس بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا. اس نے جب اتنی عبارت پڑھی نا کہ پہلے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بعد میں خسرو میرا نام لکھا ہوا ہے، اس نے تکبر میں آ کے وہ سارا خط پھاڑ کے اور زمین پہ پھینک دیا. کہنے لگا بھی یہ کون شخص ہے جس نے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھ دیا ہے؟ یعنی آپ کا خط پھاڑا ہے، قرآن کی کوئی تحریر نہیں پھاڑی، خط پھاڑا ہے آپ کا. خط پھاڑنے کے بعد نا اس نے اپنے 2 بندے بھیجے مدینہ طیبہ میں، نعوذ باللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے، میرے پاس پیش کرے. اچھا یہ لمبا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم خسرو کی طرف سے آپ کے پاس آئے ہیں. اور میں تم رات ٹھہرو، کل تمہارے ساتھ میری بات ہوگی. اگلا دن ہمارا دونوں کو جب پیش کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں جاؤ جا کے اپنے بادشاہ کا پتہ کرو، میرے رب نے تمہارے بادشاہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تمہارا بادشاہ جو ہے وہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا. وہ پریشان ہو گئے، یار یہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے انہوں نے خبر کیسے دے دی؟ کوئی کاسد نہیں، کوئی ذریعہ نہیں. لیکن جب واپس گئے تو انہوں نے تصدیق کی تو واقعتاً شیر میں اس کا بیٹا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا. یار اندازہ لگائے کہ جو اللہ اتنی غیرت والا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کوئی پھاڑے اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا، تو بھلا یہ قرآن کو نظر آتش کرنے والا بچے گا؟ انشاءاللہ نشان عبرت بنے گا. اللہ اس کو ذلیل و رسوا کریں گے. لیکن یہ ہمارا حق ہے جو ہم کر رہے ہیں. پوری دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ مسلمان بھوک، افلاس، مہنگائی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے مذہب کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اسلام اور قرآن کی، اپنے نبی کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتے. یہ کھلی دہشت گردی ہے. ملکی لیول پہ جب ایسا کام ہو اور پھر ملک اس کا تحفظ کرے. اگلے دن اس کے وزیر کا بیان تھا جی یہ تو آزادی رائے ہے، یہ صحافت ہے اور آزادی ہے، ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے. تو جب یہ جرم ہو اور اوپر سے اس کا تحفظ ہو تو یہ اعلان جنگ بھی ہوتا ہے، یہ دہشت گردی بھی ہوتی ہے. ہمارے حکمرانوں کا حق بنتا ہے غیرت کا مظاہرہ کرے، ان کے سفیر کو نکالنے اپنے ملک سے، غیرت کا مظاہرہ کرے، بائیکاٹ کرے، ان کی جو اشیاء ہیں یا جو بھی معاملہ ہے اس سے بائیکاٹ ہونا چاہیے. یہ اسلام کا تقاضا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی، قرآن سے بھی یہ ملتا ہے. اور فرمایا جب منافقین مذاق اڑاتے نا اللہ رسول کا اور جب پکڑے جاتے تو پھر کہتے اب باللہ و رسولہ ہی، فرمایا جب پکڑے جاتے کہتے ہم نے تو شغل کیا تھا. اللہ کہتے بدبختو تمہیں شغل کرنے کے لیے اللہ رسول کی ذات ملی ہے. مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو اس حد تک گستاخی کرتا ہے، بلکہ اسلامی فورم پر حق بنتا ہے ہمارے حکمرانوں کا کہ اس مجرم کا تقاضا کرے اور اس کو سزا دلوا دی جائے، قرار باقی سزا اس کو ملے. ایک ہے اللہ نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے نا بھائی، حفاظت کا ذمہ ہے. اور وہ قرآن ادھر تو کاغذوں میں ہے نا، ادھر تو اللہ نے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، تو اس کو تو کوئی خطرہ ہے نہیں. ہر دل میں محفوظ ہے، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کہنے چاہیے، کروڑوں حفاظ پوری دنیا میں موجود ہے. اس کو خطرہ نہیں ہے. لیکن یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے، یہ للکارا گیا ہے اسلام کو، مسلمان حکمرانوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ آپ کا جو فارم ہے یہ بڑا اعلیٰ فارم ہے، اس کے ذریعے پیغام جانا چاہیے پوری دنیا تک. آپ کے احتجاج کے ذریعے بھی جانا چاہیے کہ ہمارا اول مطالبہ ہے کہ ایک تو ان کے سفیر کو نکالنا چاہیے، ان سے اپنے تعلقات ختم کرنے چاہیے. یہ سنت ہے. پتہ وہ حضرت سمامہ کے سامنے گستاخی کی نا نبی علیہ السلام کی، ان کی قوم والوں نے، اور قوم یہ تھی کہ وہ آگے راشن سارا ان کے علاقے سے جاتا تھا. قسم باللہ حضرت سمامہ نے نا ان کا بائیکاٹ کر دیا، ان کی خوراک بند کر دی، ناطقہ بند کر دیا ان کا. جب بھوکے مرنے شروع ہوئے نا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ہاتھ جوڑے، منت سماجت کی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارا خرچہ بحال کروائے، ہمارا تو بچے بھوکے مر رہے، جانور مر رہے. پھر سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ سے کہا سمامہ ان کا وہ بحال کر دو خوراک والا معاملہ. تو تقاضا یہ ہے، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے سچے رسول ہے اور ہماری کتاب
کتاب مقدس ہے، اگر اس کی عزت نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی عزت نہیں ہے، کسی کا بھی احترام نہیں ہے۔ تو اسلام امن کا دین ہے۔ اسلام دیکھیں تورات اور انجیل کی بھی عزت کرتا ہے، اسلام نے اس کے تحفظ کی اور اس کے عزت کا دفاع کیا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن کوئی اس آڑ میں آ کے قرآن کی انسلٹ کرے، توہین کرے، یہ قطعاً برداشت نہیں ہے۔ اسلامی اسٹیٹ ہو، مضبوط ہو، قسم اللہ کی اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے، اس کو قتل کرنا چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور آخر میں صرف چھوٹی سی بات ہے، ایک ہے ان کا جرم، ہم ان کے لیے کھڑے ہیں اور بازاروں میں بھی ہے، چوکوں میں بھی ہیں، اور ایک ہماری غفلت بھی ہے، ہمیں اس کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے۔ انہوں نے تو قرآن کو نظر آتش کیا ہے، بدبخت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن خدا را ہمارا تعلق قرآن سے کیسا ہے؟ کیسا تعلق ہے ہمارا قرآن سے؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن کا مفہوم کا ہی نہیں پتا؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں جو قرآن کی اسٹڈی نہیں کرتے؟ آج پورا دن گزر گیا، قرآن نہیں پڑھا، کل نہیں پڑھا، وقت گزرتے چلے گئے۔ تو خدا را ایک رویہ ان کا ہے، وہ بالکل قابل مذمت ہے، اس کی تردید ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں کبھی موقع دے نا، یہ تو بارڈر ہے اور ویزے ہیں اور جہازوں کی پابندیاں، قسم اللہ کی یہ جتنے چہرے بیٹھے ہیں نا، مجھ گناہ گار سمیت اللہ کی قسم ہے، حرمت قرآن کے لیے ہم سب کٹنے کے لیے تیار ہے، ہم سب مرنے کے لیے تیار ہے۔ یار ہماری جان کی کیا ویلیو ہے؟ لاکھ جانیں بھی ہو تو قرآن کی عزت پہ قربان ہے، قرآن کی شان پہ قربان ہے۔ یہ سارے جذبوں والے، یہ تو ویزوں کی پابندیاں، جہاز اڑان ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کوئی اپنا بندہ کھڑا کرے گا۔ جہاں پہ کوئی بندہ نہ کھڑا ہوتا اللہ جانور بھیج دیتا ہے۔ پتہ نا نبی کے گستاخوں کو کتوں نے چیر پھاڑ کر دیا تھا، ٹکڑے کر دیا تھا، اللہ مخلوقیں بھیج دیتا ہے۔ لیکن ہماری غیرت کا امتحان ہے کہ مجھے اپنے لیڈر کے لیے غصہ آتا ہے، قرآن کے لیے میں غصے نہیں آتا، میں اپنے لیڈر کے لیے غیرت کھاتا ہوں، میں قرآن کے لیے نہیں غیرت کھاتا۔ تو یہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اور صرف آخری بات اس حوالے سے قیامت والے دن نا دو ٹوک فیصلہ ہونا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن یا آپ کے حق میں دلیل بنے گا یا آپ کے خلاف دلیل بنے گا، بس یہ چھوٹی بات ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یا قرآن ہمارے حق میں دلیل دے گا یا ہمارے خلاف دلیل دے گا، بس میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میرا رویہ قرآن سے کیسا ہے۔ کل کو قرآن میری شکایت تو نہیں لگائے گا؟ یقین کریں قرآن نے شکایت لگانی ہے، سونے نبی نے شکایت لگانی ہے، اللہ یہ میری امت ہے۔ قرآن کی آیت 19ویں پارے میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا اللہ یہ میری امت ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، پسے کچھ ڈال دیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگا رہے ہیں کس کی؟ اپنی امت کے ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور خود قرآن اللہ سے کہے گا یا اللہ جو مجھے پڑھتا نہیں رہا، میرے پہ عمل نہیں کرتا تھا، میرے مطابق زندگی نہیں گزارتا رہا، اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس کی شکایت قرآن لگا دے، سونے نبی پاک لگا دے، بھلا وہ بچ سکتا ہے؟ یا قرآن جب حق میں دلیل بنے گا نا، یہ آخری بات ہے، قرآن اللہ کو کہا یا اللہ اس بندے کو عزت دے، عزت دے، اللہ مزید ہو شرفا۔ قرآن کہہ رہا میدان میں پورا شیخ پورا نہیں، پوری دنیا جمع ہے، پوری دنیا کائنات جمع ہے، سب کے سامنے قرآن اللہ کو کہہ رہا یا اللہ اس بندے کو نا عزت دے، اللہ مزید ہو شرفا۔ اللہ کہتے کیا چاہتا ہے یا اللہ اس کو معزز کر۔ کیوں معزز کروں؟ حدیث میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے یا اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے دنیا میں، اس کا میرے ساتھ تعلق بڑھا رہا ہے، تو اللہ اس کو ایک تاج پہنائیں گے، تاج کی روشنی پھیلے گی اور یہ لوگ اس کے اوپر آپ کہنے کہ تجسس کریں گے اور لوگ اس کے اوپر رشک کریں گے، یار یہ اتنا خوبصورت تاج ہے۔ وہ قرآن پھر اللہ سے کہے گا یا اللہ اس کو اور عزت دے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے کہنے دینا اس قرآن پڑھنے والے کو ریشم کا خوبصورت لباس پہنا دیں گے، قسم باللہ۔ جب قرآن کے کہنے پہ قرآن کا جب لباس روشن ریشم کا پہنا جائے گا نا تو قرآن پھر کہے گا یا اللہ اس کو اور عزت عطا فرما، اور عزت دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور اللہ کہے گا جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے اس کو جنت میں داخل فرما لے۔ بھائیو ایک ان کا رویہ ہے، انشاءاللہ وہ ذلیل ہی ذلیل ہے۔ ہم نے اپنے قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرنا ہے، کر رہے، مزید کریں گے، لیکن گراؤنڈ لیول پہ ہمارا جو قرآن سے تعلق ہونا چاہیے وہ قرآن پہ تعلق نہیں ہے۔ قرآن قسموں کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف دعائیوں کے لیے نہیں آیا، خدا را یہ روٹیوں پہ پڑھنے کے لیے اللہ کی قسم نہیں آیا، یہ دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔
صحابہ نے قرآن کے ذریعے دنیا میں حکومت کی ہے. یہ قرآن فارمولا دیتا ہے ورلڈ پہ حکومت کرنے کا. بس نقصان یہ ہے حکمرانوں سے لے کے ریڑھی بال تک نیچے طبقے تک ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اتنا اونچا رکھ دیا کہ وہ ہاتھ نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو اتار کے پڑھ ہی سکیں. میں بات ایسے کر کے کہوں گا آپ باہر نکل جائیں قرآن کا صحیفہ لے کر اور لوگوں سے صرف ایک تجزیہ کے لیے سیاست جب الیکشن آتا ہے تو تجزیہ ہوتا ہے نہیں کس کو ووٹ دیں گے. خدا نہ کبھی یہ تجزیہ کرے آپ سیاست یہ صحافت کے ویو سے کہ کس کس کو قرآن پڑھنا آتا ہے. اگر میں یہ کہوں یار 90% لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, مسلمانوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, تو یہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ یہ وہ مجرم ہے, ان کے جرم کا انشاءاللہ ان کو سزا دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں ملے گی. ہم اپنا حق ادا کریں لیکن خدا کا ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑے, ہم قرآن والے بنتے جائیں. تو کم از کم یہ حق کر لیں یا ہم اپنے خاندان میں کم از کم ایک ہفتے قرآن ضرور پڑھائیں گے. اگر اتنا ہی وعدہ کر لیں تو جتنے ہفتے قرآن ہوں گے کہ مرتے جائیں گے کافی اپنے آپ میں. اسلام عزت پائے گا, قرآن عزت پائے گا, سونے نبی کا دین عزت پائے گا. کفر کل بھی ذلیل تھا, کفر آج بھی ذلیل ہے اور انشاءاللہ کفر قیامت تک ذلیل رہے گا. آخر دعوانا الحمدللہ. تو آپ فرمائیں تو آپ یہ اثر رکھی ہے اور حق رکھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ انہوں نے جس حد تک جسارت کی ہے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے. اسلام کو اور قرآن کو اور دین کو ہمارے نبی کو آگے ہی بڑی عزتیں ہیں, اللہ عزتوں میں اور اضافہ فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ان ذلیلوں نے قرآن پاک کو نظر آتش کر کے یہ کھلی دہشت گردی کی ہے, للکارا ہے اللہ مسلمانوں کو, اور اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کوئی نہیں ہو سکتا. میرے شہنشاہ اس ذلیل کو تو نشان عبرت بنا دے اللہ, ایسی عبرتناک سزا دے کہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے. میرے اللہ اللہم اکفنیہم بما شئت, اللہم اکفنیہم بما شئت, اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ آپ کے لشکر بہت زیادہ ہے, اللہ اپنے لشکروں میں سے کسی کو اس درندے پہ مسلط کر دے, اللہ اس ظالم پہ مسلط کر دے, اللہ ہماری روحوں کو تسکین دے دے, اس کو عبرت کا نشان بنا دے. اسلام کو اور پاکستان کو, قرآن کو, ہمارے دین کو عزت عطا فرما. اللہ قرآن کے ذریعے پورے یورپ میں اسلام کو عام کر دے, اسلام کا نور عام کر دے, کفر کا خاتمہ کر دے. اللہ ایک پہلی مرتبہ اسلام کا نور عام ہوا محبوب کی زندگی میں. یا اللہ قرب قیامت کا وقت ہے, اس قرآن کی برکت سے پوری دنیا میں اسلام کا نور عام کر دے. اللہ کافر قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں, اللہ تو ان کو مٹا دے, تو ان کو ختم کر دے, اسلام کو اور قرآن کو اس کے نور کو عام کر دے. اللہ مسلمان حکمرانوں کو خیرت عطا فرما, عالمی لیول پر قرآن کا کیس, دین کا کیس لڑنے کی توفیق عطا فرما. میرے شوہر اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. جتنے لوگوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا پورے ملک میں, جلوس نکالے, ریلیاں نکالی, احتیاطی پروگرام کیے, جلوس کیے, سب کی محنتیں میرے اللہ قبول فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اسلام کا یہ جذبہ اور جو احباب یہاں پہ جمع ہے اس ایمان اور اس عقیدت کے ساتھ اللہ ان سب کو برکت عطا فرما, ان سب بھائیوں کو برکت عطا فرما, ان میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.